اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. اللہ بخیل نہیں، اللہ کنجوس نہیں، اور اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئی ہے. بل یداہ مبسوطتان، اس کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں. حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے اس زمین کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، کتنا خرچ کیا ہے، کتنا خرچ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. لیکن اس خرچ کرنے کے باوجود اللہ کے خزانوں میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں آئی. لا یغیضها سحاء اللیل والنہار، رات و دن کا خرچ کرنا اللہ کے خزانوں کو کم نہیں کرتا. ہر آدمی کی اللہ مراد پوری کر دے پھر بھی اللہ کے خزانے کم ہونے والے نہیں ہیں. حدیث میں اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تمام کے تمام انسان، لو ان اولکم وآخرکم وجنکم وانسکم ورطبکم ویابسکم وحیکم ومیتکم اجتمعوا علی صعید واحد، کہ تمہارے زندہ، تمہارے مردہ، تمہارے تر، تمہارے خشک، تمہارے چھوٹے، تمہارے بڑے، تمہارے انسان اور جنات، سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں. فاسألونی، اور پھر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر ایک کے سوال اور اس کی مراد کو پورا کر دوں. اور جب سب جمع ہوں گے تو ظاہر ہے کوئی عربی بولے گا، کوئی اردو بولے گا، کوئی انگلش بولے گا، کوئی تمل بولے گا، پنجابی بولے گا، اور اسی طریقے سے کوئی رومی بولے گا، کوئی فارسی بولے گا. مختلف ہزاروں قسم کی زبانیں بولیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی زبان کو الگ الگ سنے گا، اور سن کر کے اللہ ہر ایک کو الگ الگ عطا کرے گا. اللہ سننے میں کان کا محتاج نہیں ہے. ایک وقت میں ساری دنیا کے انسان، زندہ مردہ، سب اللہ سے مانگیں، سب کی آوازوں کو اللہ سنے گا اور سن کر کے الگ الگ فیصلہ کرے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہر ایک کی مراد کو دے دے، اس کی چاہت کو پورا کر دے. فرمایا پھر بھی اللہ کے خزانے میں اتنی کمی نہیں آئے گی جتنا کہ کوئی سمندر میں سوئی ڈالتا ہے اور اس سوئی کے ناکے میں پانی آتا ہے، اتنا بھی کمی اللہ کے خزانے میں آنے والی نہیں. اور فرمایا پھر کہ اگر تمہارے پہلے، تمہارے بعد کے، تمہارے زندہ، تمہارے مردہ، تمہارے تر، تمہارے خشک اور انسان و جنات سارے کے سارے کیسے ہو جائیں؟ علی اتقى قلب رجل واحد، سب سے زیادہ متقی انسان کے دل جیسے، مان لو سب کا دل ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ہو جائے، اتنے متقی ہو جائیں، تو اللہ کے ملک میں اور اللہ کی قدرت اور سلطنت میں ایک ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا. اور اگر سارے انسان، جنات، خشک اور تر، پہلے کے اور بعد کے، زندہ اور مردہ، سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور سب کے دل کیسے ہو جائیں؟ افجر قلب رجل، سب سے بدترین انسان کے دل جیسے ہو جائیں. مان لو تھوڑی دیر کے لیے سب کے دل فرعون جیسے، ابو جہل جیسے ہو جائیں. اللہ کے ملک میں ان سب کا فاسق و فاجر ہو جانا اس کے ملک میں ایک ذرہ برابر کمی نہیں لا سکتا. اللہ کی ذات وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، کوئی سجدہ نہ کرے اس کی سلطنت میں کمی نہیں آتی، سارے سجدے میں ناک رگڑتے رہیں اس کی حکومت میں اضافہ نہیں ہوتا. یہ بات ہمیں اپنے دلوں میں بٹھانا پڑے گی، دل کی گہرائیوں میں اتارنا پڑے گی. جب اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں آ جائے گی تو ہمارا احکامات پر چلنا آسان ہو جائے. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی محنت اسی پر کی تھی، پہلی محنت اسی پر کی تھی. اسی لیے مکہ مکرمہ میں جو آیات اتری ہیں وہ ایمانیات کے تعلق سے زیادہ ہیں. احکامات کی آیات مکہ مکرمہ میں کم ہیں، ایمانیات کی آیات زیادہ ہیں. اور اگر احکامات کی آیات ہیں بھی تو اجمالاً ہیں، تفصیلاً نہیں ہے.
تفصیلاً احکامات کی آیات مدینہ منورہ میں ہے، اجمالاً آئی مکہ مکرمہ میں، لیکن ایمانیات کی آیتیں جتنی ہیں وہ سب کی سب زیادہ تر مکہ مکرمہ میں اتری۔ اسی لیے جو کہا جاتا ہے صحابہ کے بارے میں، تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایمان سیکھتے رہے بغیر قرآن کے، یہ مطلب نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایمان سیکھا اور ایمانی آیات کو پہلے سیکھا ہے، ایمان کو ایمانی آیات سے سیکھا۔ یہ نہیں کہ ایمان سیکھتے رہے قرآن کو چھوڑ کر کون سا ایمان سیکھیں گے، قرآن کو درکنار کر کے کون سا ایمان سیکھیں گے۔ ایمان سیکھا ایمانی آیات سے، چونکہ مکہ کے اندر ایمانی آیات زیادہ تر تھی، احکام کی آیات کم تھی، مدینہ کے اندر احکامات زیادہ ہیں۔ تو اس لیے ہم نے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا، یعنی ایمانی آیات پہلے سیکھی گئی، مطلب کہ اندر ایمانی آیات زیادہ اتری۔ تو اس لیے یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھنا پڑے گی کہ جب ایمان ہمارے قلوب کے اندر راسخ ہوگا، اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی ہمارے دلوں کے اندر آ جائے گی، تو پھر اللہ کے احکامات کا ماننا آسان ہو جائے۔ اب دیکھو صحابہ کرام کا ایمان جب مضبوط ہوا، اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت کی وجہ سے، آپ علیہ السلام کی توجہات سے اور اللہ کے فضل سے، اور آپ علیہ السلام نے جو ان پر محنت کی، ان کے دلوں پر ایمان جب ان کا ٹھوس اور مضبوط ہوا، اب احکامات قرآن کے آ رہے ہیں، تو صحابہ کرام کا چلنا ان احکامات پر آسان ہو گیا۔ مشکل سے مشکل حکم بھی ان کے لیے آسان تھا، مشکل سے مشکل حکم بھی آسان تھا، کہ جو صحابہ کرام ایک روزہ نہ رکھتے ہوں، رمضان کا مہینہ آیا کہ پورے مہینے کے روزے رکھنے، اب پورے مہینے کے روزے رکھے جا رہے، جو روزانہ شراب پینے والے، جن کی شراب گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، ایسے کہ جو شراب پر ہزاروں اشعار کہتے ہوں، سینکڑوں شراب کے جن کے یہاں نام ہو اور باقاعدہ فخر کیا جاتا ہو کہ ہمارے یہاں زیادہ پرانی شراب ہے، وہ کہتے نہیں ہمارے یہاں زیادہ پرانی شراب ہے، محفلیں چلتی ہو، دور چلتے ہو، مجلسیں لگتی ہو، اور پھر اس کے اوپر فخر کیا جاتا ہو، ایسی گھٹی میں شراب پڑی ہوئی ہے۔ لیکن جب قرآن کی آیت اتر گئی اور اللہ تعالیٰ نے 7ویں پارے میں حکم نازل کر دیا کہ شراب حرام ہے، ناپاک ہے، فَاشْتَرِبُوهُ، اس سے بچو، تو چوری چھپا تو کوئی پی لیتا، چوری چھپا پی لیتا، نہیں، اللہ کی عظمت، نبی کی محبت دل میں بیٹھی ہوئی ہے، اللہ کے حکم آنے کے بعد حکم کی خلاف ورزی کرنا ہمارے لیے ممکن ہی ہو ہی نہیں سکتا۔ کتنے ایسے صحابہ تھے کہ جن کی تمام پونجی شراب میں لگی ہوئی، ملک شام سے شراب لے کر کے آ رہے ہیں، پوری پونجی شراب میں لگی ہوئی ہے، اور ابھی مدینہ پہنچے نہیں ہیں، کسی نے اطلاع کر دی شراب کی حرمت کا حکم آ گیا۔ اب مدینہ میں لانے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی، وہیں پر سارے مٹکے اور برتن پھوڑ دیے کہ نہیں، ہماری پونجی ساری جا رہی کہ ٹھیک ہے چلی جائے۔ یہ پونجی دی کس نے تھی؟ اللہ نے دی تھی، اللہ کا حکم آیا ہے، لہذا اللہ کے حکم پر ہی اس پونجی کو سارا کا سارا کیا ہے ختم کیا جائے گا۔ جس اللہ نے پہلے دی تھی وہی پونجی میرا اللہ بعد میں دے گا۔ آسان کام ہے کہ صحابہ کرام نے جو کیا ہے، مدینہ کی گلیوں میں شراب کیا ہے، بارش کے پانی کی طرح بہ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پھر یہ بھی فرما دیا کہ جو برتن، جن برتنوں میں تم شراب پیتے تھے، دبا، ہنچم اور نقیر، آپ نے فرمایا ان کو بھی توڑ دو، ان برتنوں کو بھی توڑوا دیا، کہیں ایسا نہ ہو ان برتنوں کو دیکھ کر یاد آنے لگے شراب کی، ان کو بھی ختم کرا دیا گیا۔
تو صحابہ کرام کے لیے اب یہ حکم ماننا آسان ہو گیا. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ علیہ السلام کی محنت کی وجہ سے ایمان اس درجے کا تھا کہ جو حکم آتا تھا مان لیتے تھے. بھائی حکم تو اب بھی آتا ہے، ایمان والے تو ہم بھی ہیں، ایمان والے تو ہم بھی ہیں. کتنے لوگ ہیں ایسے، کتنے لوگ ہیں ایسے جو اللہ کے حکموں کو پورا کر رہے ہیں. اللہ کا حکم تو نماز کا بھی 5 وقت کا ہے. 10% زیادہ مسلمان نمازی نہیں، نماز چھوڑ رہے ہیں. کیوں؟ اندر وہ اللہ کے حکم کی عظمت نہیں ہے، وہ ایمان کی پختگی اور صلابت نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ کے حکم کے مکمل طور پر پابند ہو سکیں. کتنے ایمان والے ہیں، زکوٰۃ کا حکم تو اب بھی ہے، آتوا الزکاۃ اب بھی قرآن کے اندر موجود ہے. قرآن اعلان کر رہا ہے، ایک نہیں سینکڑوں جگہ اعلان ہو رہا ہے نماز کا اور زکوٰۃ کا. لیکن کتنے ایمان والے جو عمل کر رہے ہیں، کتنے ایمان والے ہیں جو پوری زکوٰۃ دینے والے ہیں، پیچھے ہٹ رہے. کتنے ایمان والے ہیں، شراب کی حرمت کی آیتیں اب بھی موجود ہیں لیکن اللہ معاف کرے کتنے ایمان والے ہیں جس گندگی کے اندر ملوث ہیں. سود کی حرمت کی آیتیں اب بھی موجود ہیں لیکن کتنے ایمان والے ہیں جس گندگی کے اندر ملوث ہیں. اور ایک حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی حرمت کا دیا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج فرمانے مکہ المکرمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ دیکھو سود حرام کیا جاتا ہے، سود حرام کیا جاتا ہے. فتح مکہ کے موقع پر سود حرام کیا جاتا ہے اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کے سود کو ختم کرتا ہوں. حالانکہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا لاکھوں میں سود تھا، کہ ختم کر دیا ان کو. اور حضرت عباس نے چوں نہیں کی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میری پونجی تو ضائع ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، میرا یہی کاروبار ہے. سارے صحابہ نے مان لیا اور سود کو اپنے اوپر حرام کر دیا. تو اب بھی تو وہی قرآن ہے، وہی حدیث ہے لیکن جب اندر کی مایا بنی ہوئی نہیں ہے، اندر کا ایمان اس درجے کا نہیں ہے جو خدائی احکامات پر ہمیں کھڑا کر دے، جس کی وجہ سے ہم کیا ہیں، قرآن پڑھتے ضرور ہیں، قرآن سنتے ضرور ہیں، احکامات معلوم ضرور ہیں لیکن طبیعت عمل کے لیے آمادہ نہیں ہوتی. زنا کی حرمت ہے تو حرام ہے صحابہ کے لیے. اگر بشری تقاضے کی وجہ سے یہ گناہ ہو بھی گیا کسی صحابی یا صحابیہ سے تو دیکھو ان کے اندر بے چینی کیسی ہے، بے قراری کیسی ہے اور کیسے تڑپ رہے ہیں. کہ صحابیہ آ کر کہہ رہی ہیں اللہ کے نبی مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے. آپ نے فرمایا تیرے بیٹے، انہوں نے کہا میں حمل سے ہوں. آپ نے فرمایا بچہ پیدا ہو جائے تب آنا، بچہ پیدا ہو گیا، گود میں لے کے آ گئی. اللہ کے نبی بچہ پیدا ہو گیا، طاہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اب پاک کر دیجئے. یعنی آپ ذرا سوچو اندر ان کی کیسی آگ لگی ہوئی ہے. 9 مہینے گزر گئے، اس مدت میں رائے بدل سکتی تھی، سوچ بدل سکتی تھی. اب سوچتی اللہ کے نبی بلائیں گے تو چلے جائیں گے. نہیں، بلانے کی ضرورت نہیں. پھر خود گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، خود گئی اللہ کے نبی کے پاس میں. آپ نے فرمایا بچہ تمہارا دودھ پی رہا ہے، جب دودھ چھوڑ دے 2 سال دودھ پلا کے آؤ اسے، کھانا کھانے لگے تب آنا. آپ ٹالنا چاہ رہے ہیں. 2 سال دودھ پلایا، 9 مہینے حمل کی مدت، پونے 3 سال ہو گئے. پونے 3 سال میں اس اللہ کی بندی نے کتنی مرتبہ اللہ کے سامنے توبہ کی ہوگی، کتنی راتوں میں روئی ہوگی، کتنا اللہ کو منایا ہوگا، کتنی مناجاتیں کی ہوں گی. لیکن نہیں، اندر کی آگ لگی ہوئی ہے کہ دنیا کی سزا آخرت کے مقابلے میں بہت ہلکی ہے، لہذا شرعی حد میرے اوپر جاری ہو جائے یہ تو میں برداشت کر سکوں گی، میرا اللہ مجھ سے ناراض رہے یہ مجھے برداشت نہیں ہے. پھر پہنچ گئی اللہ کے نبی کے پاس، بچہ روٹی کا ٹکڑا پکڑے ہوئے ہے. اللہ کے نبی دیکھیے بچہ میرا کھانے لگا کھانا. اب ان کے اوپر حد جاری کی گئی. کون سی چیز ہے جو انہیں مجبور کر رہی ہے؟
کون سی چیز مجبور کر رہی ہے؟ اندر کا ایمان ہے، ایمان جو انہیں مجبور کر رہا ہے، اندر کا یقین ہے، آخرت کا استحضار ہے، خوف خدا ہے جو ان کو مجبور کر رہا ہے کہ نہیں نہیں ہمیں اس سے بچنا ہے، اور جو میرے اوپر سزا مقرر ہوگی یہ سزا مجھے پاک کر دے گی، گناہ سے صاف کر دے گی، لہذا مجھے اس سزا کو لینا ہے۔ تو جب اندر ایمان بنا ہوگا، حقیقت کے اعتبار سے دل کی گہرائیوں میں اللہ کی عظمت اور الوہیت بیٹھ جائے گی، اللہ کی محبت دل کی گہرائیوں میں سما جائے گی، خدا کے تمام احکامات کا ماننا آسان ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام شروع کیا تھا اور کیا فرمایا تھا؟ کلمہ نماز تو اس کام کی الف با ہے، کلمہ نماز اس کام کی الف با ہے، لیکن میں تو یہ چاہتا ہوں اس کام کے ذریعے سے امت جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ جائے، اللہ کے نبی جو پورا دین لے کر کے آئے ہیں، امت پورے دین پر آ جائے۔ کلمہ نماز اس کی الف با ہے، یہ اس سے جا رہا ہے۔ جب کلمہ نماز بنے گی تو یقینی طور پر دوسرے اعمال بھی دھیرے دھیرے ہماری زندگی میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ ایمان کے بعد سب سے پہلے حکم نماز کا اسی لیے ہے کہ نماز جب حقیقت کے ساتھ آئے گی تو انسان برائیوں سے خود رک جائے گا۔ قرآن میں اللہ نے اعلان کیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ نماز بے حیائیوں سے اور بری باتوں سے روکے، بندہ رک جائے گا۔ یہ نماز کا اپنا اثر ہے اور آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا، نبی کے زمانے میں بھی تھا۔ اگر ہماری نماز ہمیں گناہوں سے نہیں روکتی، بے حیائی سے نہیں روکتی، تو یقینی طور پر ہماری نماز میں کہیں کوتاہی ہے، کہیں کمی ہے، سنت کی خلاف ورزی ہے، اس وجہ سے ہماری نماز نہیں روک رہی۔ ورنہ نماز کی یہ تاثیر ہے کہ جب اس کو آداب کی رعایت کرتے ہوئے سنت کے مطابق ادا کیا جائے گا تو یہ نماز آدمی کو یقیناً روک دے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک صاحب چوری کرتے تھے، آپ کو اطلاع کی گئی اللہ کے نبی چوری کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا انشاءاللہ ان کی نماز ان کو اس گناہ سے روک دے گی۔ چند دنوں کے بعد رک گئے۔ تو اس لیے جب ایمان بنے گا تو نماز بھی آئے گی، ایمان بنے گا تو دیگر اعمال بھی آئیں گے۔ تو اثر ہے ایمان کا بننا، اور وہ ایمان جو بنے گا میرے بھائیوں مجاہدے کے راستے سے، قربانی کے راستے سے۔ جتنا آدمی قربانی دے گا، مجاہدہ اختیار کرے گا، اتنا اس کا ایمان بنے گا، اللہ کی عظمت اور بڑائی اور محبت اور کبریائی اور اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کے یقین اس کے دل کے اندر آئے گا۔ حسب مجاہدہ اللہ کی طرف سے ایمان بنتا ہے، جتنا مجاہدہ اتنا ہی پھر مشاہدہ، اتنا ہی مشاہدہ ہے۔ جتنا مجاہدہ کرے گا اور مجاہدے کی جو سطح ہے اس سطح تک اپنے آپ کو پہنچائے گا تو پھر اللہ کی مدد اور نصرت اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مجاہدے پہ ڈالا تھا۔ مکہ مکرمہ کے اندر صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیتے ہیں، اللہ کے نبی اجازت دو ہم بھی دو ہاتھ کر لیں۔ بھائی اگر ایک صحابی کو خدا کا باغی کافر مار رہا ہے، دوسرا جس صحابی کو مار رہا ہے ایک پر ایک تو مار ہی لیتے، ایک پر ایک کو تو مار ہی لیتے، لیکن نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف فرماتے نہیں، ابھی تمہیں رکے رہنا ہے، ہاتھ نہیں اٹھانا، ابھی پٹنا ہی ہے۔ ابھی کیا ہے؟ پٹنا ہے۔ مکے میں پٹ رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، اور یہاں تک ستائے گئے کہ صحابہ کرام ایک مرتبہ پریشان ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اے اللہ کے نبی حد ہو گئی، حد ہو گئی، اب اللہ کی مدد کی دعا کر دیجئے، اب ہم سے جھیلا نہیں جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اتار دیا کہ تم یوں ہی سمجھتے ہو جنت میں داخل ہو جاؤ گے،
یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے. وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. کہ تمہارے اوپر وہ حالات نہیں آئیں گے جو پچھلوں پر حالات آئے. انہیں ستایا گیا، جھنجھوڑا گیا، فقر و فاقے کے ذریعے سے آزمایا گیا، یہاں تک کہ ان کی چیخیں نکل گئی اور اللہ سے پکار اٹھے متى نصر اللہ، اے اللہ کب مدد آئے گی. رسولوں نے بھی کہا، ان کے ماننے والوں نے بھی کہا الا. تو اللہ کی طرف سے اعلان آیا، اللہ کی طرف سے اعلان آیا، آواز دی گئی الا ان نصر اللہ قریب. سنو سنو، اللہ کی مدد آنے والی ہے، قریب ہے. آپ نے فرمایا ان صحابہ سے اتنے ہی میں تم تھک گئے، پریشان ہو گئے، اتنا ستایا گیا ہے. تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا؟ یوضع المنشار علی مفرق راسہ فیشق شقتین، بیچ سر پہ آرا رکھ کر کے دو ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، لیکن پھر بھی یہ ایمان سے نہیں ڈلتے تھے. وَيَنشُطُ بِأَنشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعِظَمِهِ، کہ ان کی ہڈیوں کے اوپر، گوشت کے اوپر لوہے کی کنگھی رکھی جاتی تھی اور گوشت کو کنگھی سے کھینچ دیا جاتا تھا، ہڈیاں باقی رہ جاتی تھی. لیکن یہ شدت کی تکلیف بھی ان کو ایمان سے نہیں بچھڑتی تھی، ان کے قدم پیچھے نہیں ہٹتے تھے. ابھی تو تمہارے اوپر یہ حالات نہ آئے، ابھی تو تمہارے اوپر یہ حالات نہ آئے. تو صحابہ کو تپایا گیا، آزمایا گیا، مجاہدے کی بھٹی میں ڈالا گیا، اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نے ان کو کندن بنا دیا اور اس درجے کا بنایا، اس درجے کا بنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا پروانہ دیا. اہل بدر کے بارے میں جو منتخب صحابہ کرام ہیں، چہیتے اللہ کے اور اللہ کے نبی کے دلارے ہیں. بخاری کی روایت ہے اطلع اللہ علی اہل بدر فقال افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. اللہ نے بدر والوں کو آسمان سے تاکا اور جھانکا اور اللہ نے کہا جو چاہو کرو میں نے تمہیں معاف کیا ہے. افعلوا ما شئتم، جو چاہو کرو میں نے تمہیں معاف کیا ہے. وہ منتخب صحابہ کرام تھے جو ڈٹے ہیں، دشمن کے مقابلے میں جمے ہوئے ہیں، 313 ہیں، نہتے ہیں، بھوکے ہیں، مشکل حالات میں ہیں. اور جس وقت کے صحابہ کرام قرآن نقشہ کھینچ رہا ہے استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم، تم سب آہو بکا کر رہے تھے، تم سب رو رہے تھے، چیخ رہے تھے، میری مدد مانگ رہے تھے، میں نے اس وقت تمہاری مدد کی ہے. تو صحابہ کرام مکہ کے اندر کیا ہے؟ ستائے گئے. مجاہدے کی بھٹی سے ان کو گزارا گیا، مجاہدے کی بھٹی سے گزارا گیا، جس کی وجہ سے صحابہ کرام کیا ہے؟ پھر بنے تو ایسے بنے، بنے تو ایسے بنے کہ اللہ کی نگاہ میں بھی بھاگے، نبی کی نگاہ میں بھی بھاگے. مجاہدہ اس قدر صحابہ کرام کا. پھر مکہ سے مدینہ گئے تو یہ نہیں مجاہدہ ختم ہو گیا ہو، وہاں بھی مجاہدہ ہے. آپ دیکھو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو اتنا اونچا مقام ملا ہے، نبوت کے بعد سب سے اونچا مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ملا ہے، جو یار غار بھی ہیں، یار غار بھی ہیں، نبی کے دوست بھی ہیں. لیکن مقام کم ملا؟ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو قربان کیا تھا، اپنے آپ کو قربان کیا تھا. سب کچھ لگایا اللہ کے نبی پر، مال بھی لگایا، عزت بھی لگائی، گھر بار بھی لگایا، کاروبار بھی لگایا، سب کچھ نبی پہ قربان کیا ہے. اور دیکھو ہجرت کی رات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے جاتے ہیں. 2 اونٹنیاں تیار کی، آقا ایک آپ کے لیے ہے اور ایک میرے لیے ہے. اونٹنیوں پہ سوار ہو کے چلے، پہنچے غار ثور میں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غار صاف کیا، لمبا قصہ، سب سوراخ بند کیے. اللہ کے نبی کو بلایا، سر اپنی ران پہ رکھا، آقا سو جائیے، آقا سو جائیے. آقا کو سلایا، خود جاگ رہے ہیں،
خود جاگ رہے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابو بکر کی گود جو ہے یہ رحل ہے. اللہ کے نبی کا چہرہ قرآن ہے اور ابو بکر اسے پڑھ رہے ہیں. ابو بکر اسے پڑھ رہے ہیں. سانپ ڈستا ہے, محبت کی انتہا دیکھو. سانپ ڈس رہا ہے, زہر چڑھ رہا ہے پورے جسم میں, پریشان ہے, لیکن مجال کیا ہے, حرکت ہو جائے. حرکت ہوگی تو آقا کی راحت میں خلل واقع ہو جائے گا, نیند میں خلل واقع ہوگا. ہلے نہیں بالکل اپنی جگہ سے. کسی کے سانپ کا کاٹا ہوا آپ نے دیکھا ہو تو پتا ہوگا کیسے وہ مچلتا ہے, کیسے تڑپتا ہے, کیسے چیخیں مارتا ہے. لیکن وہ ابوبکر ہے, ٹس سے مس نہیں ہوتے اپنی جگہ سے. آنسو البتہ نکلتے ہیں اور رخسار اقدس پہ جا کے گرتے ہیں. آپ اس سے بیدار ہوتے ہیں. اسی یہ 3 دن جو اللہ کے نبی نے غار میں گزارے ہیں, پورا گھرانہ خدمت میں لگا ہوا ہے ابوبکر کا. بیوی کھانا بنا رہی ہے, اسما کھانا لے کے جا رہی ہے. بیٹے عبداللہ جو ہیں وہ شام کو ساری خبریں عشاء کے بعد اللہ کے نبی کو جا کر کے بتاتے ہیں کہ آج کیا پلاننگ مکہ والوں نے کی ہے. اور جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ہیں, وہ غلام بکریاں چراتے چراتے چراتے, عامر بن فہرہ بکریاں چراتے ہوئے دوپہر کے وقت میں غار کے پاس لے جاتے ہیں. اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا دودھ پیتے. پورا گھرانہ کیا ہے, خدمت میں لگا. حضرت اسما کو ابو جہل ملعون نے پکڑا, آتے ہوئے کہا کہاں گئی تھی, کہاں ہے تیرا باپ, جہاں تیرا باپ ہوگا وہی محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں بتایا, تھپڑ مارا, گر گئی, پیشانی زخمی ہوئی, کھڑی ہوئی, کہنے لگی ابو جہل جان تیرے حوالے پر نبی تیرے حوالے نہیں کر سکتی. نبی کا پتہ بتا دوں یہ ممکن نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے. پورا گھرانہ خدمت کر رہا ہے. اسی لیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا ابوبکر غار والی 3 راتیں دے دو اور ساری عمر کی میری عبادتیں لے لو, ساری عمر کی عبادتیں لے لو. تو بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اپنی قربانی ہے. اس قربانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام دیا ہے, مرتبہ دیا ہے. نبی سے محبت کی انتہا ہے. اس انتہا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیفہ بلا فصل بنایا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو ابوبکر کی قربانی, ایک ساتھی مہاراشٹر میں بتا رہے تھے کہ ہم نے حساب لگایا, حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے تو تقریباً 12 کروڑ روپے کی, آج کی 12 کروڑ کی مالیت کے مالک تھے. 12 کروڑ کی مالیت کے مالک تھے. لیکن جب ابوبکر رضی اللہ عنہ ہجرت کر رہے ہیں تو صرف 4000 درہم باقی تھے, صرف 4000 درہم باقی. آپ اندازہ لگائیں کتنا خرچ کیا, کتنا لگایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. نبی کی منشا اور مرضی کو پرکھ کر کے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کو بے درے خرچ کیا. اسی لیے عجیب بات, حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رو رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں. کسی نے سنا تو کیا کہہ رہے ہیں, اے اللہ, لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے, دینے والا اوپر ہوتا ہے. میں نبی کو دوں گا تو بے ادبی ہوگی, نبی کا ہاتھ نیچے ہوگا. اے اللہ, نبی کے دل میں یہ بات ڈال دے میرے مال کو اپنا مال سمجھ کے خرچ کرے, میرے مال کو اپنا مال سمجھ کے خرچ کرے. کیا محبت ہے, کیا تعلق ہے. حضرت ابوبکر کے والد فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے. جب وہ ایمان لائے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کونے میں بیٹھے رو رہے, ایک طرف کو رو رہے. کسی نے پوچھا ابوبکر رونے کا مقام نہیں, خوشی کا مقام ہے. کہ ہاں یقیناً خوشی کا مقام ہے, لیکن اس سے زیادہ مجھے خوشی اس وقت ہوتی کہ میرے ابا کی جگہ ابو طالب ہوتے, میرے ابا کی جگہ ابو طالب ہوتے. کسی نے پوچھا کیوں, کہ میرا ابا ایمان لایا, میرا دل خوش ہوا. ابو طالب ایمان لاتے, نبی کا دل خوش ہوتا, نبی کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا. یہ مجھے زیادہ پسند ہے, نبی کا کلیجہ ٹھنڈا ہو میرے کلیجے کے ٹھنڈا ہونے. یہ تعلق ہے, یہ محبت ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تو صحابہ کرام پر مجاہدے، اور مجاہدے میں سب سے آگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہر چیز میں سب سے آگے جب سوال کیا گیا سارا کچھ لے کر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر پہنچ گئے ہیں۔ کوئی آدھا لایا، کوئی تہائی لایا، کوئی 1000 لایا، کوئی 10,000 لایا، کوئی کچھ لایا، کوئی کچھ لایا۔ ابوبکر وہ دیوانہ تھا، نبی کا مستانہ تھا کہ جھاڑو لگا کے سب کچھ سارا کچھ نبی کے قدموں میں لا کے نشاور کر دیا۔ آقا سب کچھ لے کے آیا ہوں، کیا چھوڑا گھر میں، کیا چھوڑا گھر میں؟ آقا آپ کا اور اللہ کا نام چھوڑا ہے گھر میں، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں چھوڑا ہے، اور نہیں چھوڑا ہے۔ پھر دیکھو کیا ہوا، آسمانوں سے سلام آیا ابوبکر کے لیے، سلام آیا، جبرائیل امین آ گئے کہ ابوبکر کو اللہ کا سلام پیش کر دو۔ ابوبکر کو اللہ سلام کرتا ہے اور اللہ پوچھ رہا ہے ابوبکر سے پوچھو مجھ سے اس حال میں راضی ہے، مجھ سے اس حال میں راضی ہے؟ ہم آپ اللہ کو راضی کرنا چاہیں یا اللہ ابوبکر کے بارے میں پوچھ رہا ہے؟ ابوبکر سے پوچھو میرا ابوبکر مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے، میرا ابوبکر مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے؟ جب بندہ قربانی دیتا ہے تو اللہ کی ذات بہت غیور ہے، اللہ ادھار نہیں رکھتا، یاد رکھنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا صلہ دیتا ہے، اور آخرت میں جو اللہ کی طرف سے صلہ ملے گا اور اللہ کی طرف سے اجر ملے گا، ہم اس کا تصور اس دنیا میں کر ہی نہیں، سوچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو مجاہدے کے راستے سے اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو گزارا تھا۔ تو مکہ سے جب آ گئے مدینہ، گھر بار وہاں چھوڑا، کاروبار وہاں چھوڑا، رشتہ دار وہاں چھوڑے، اور مدینہ جیسی مبارک سرزمین، اللہ کا گھر وہاں چھوڑا، مکہ جیسی سرزمین وہاں اللہ کا گھر چھوڑا، مدینہ میں آئے، اور مدینہ میں یہ نہیں یہاں آئے ہو تو گرم بستر مل گئے ہو، کھانے پکے ہوئے مل گئے ہوں، یہاں تو کوئی شناسہ ہے ہی نہیں، جاننے والے ہے ہی نہیں۔ وہی انصار صحابہ ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنا دیا ہے، مواخات کرا دی ہے، اور پھر انہوں نے وہ مثال پیش کی، رہتی دنیا تک ویسی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی کہ میرے 2 گھر ہیں، ایک آپ لے لو، 2 بیویاں، ایک کو طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد آپ اس سے نکاح کر لو، 2 باغ ہیں، ایک آپ باغ لے لو، ایک میں رکھتا ہوں۔ یہاں تو بھائی سگے بھائی سے اگر 1 فٹ جگہ زیادہ لے لے تو مقدمہ ہو جاتا ہے۔ سگا باپ اپنے کسی بیٹے کو 1 گز زمین زیادہ دے دے تو باپ کو ظالم قرار دے دیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں باپ نے انصاف نہیں کیا، زیادتی کی ہے میرے ساتھ میں۔ وہاں بھائی نہیں ہے سگے، رشتہ نہیں ہے کوئی خونی، لیکن اس کے باوجود ایثار کا وہ جذبہ کہ اپنے گھروں کو چھوڑ رہے، بیویوں کو طلاق دینے کو تیار، باغات اور کاروبار میں اپنے شریک کر رہے ہیں۔ تو مدینہ منورہ میں جانے کے بعد صحابہ کو سکون مل گیا ہو، ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا۔ روزانہ حملے، روزانہ جنگیں، روزانہ جہاد، اللہ کے راستے میں نکلنا روزانہ تھا، ڈر لگا ہوا تھا، کبھی وہ چڑھ کر آ رہے ہیں، کبھی ان کو جانا پڑ رہا ہے، اور حالت یہاں تک پہنچ رہی ہے کہ مدینہ کے جو انصار صحابہ تھے یہ کاشتکار تھے، مکہ مکرمہ کے مہاجر صحابہ جو تھے وہ تاجر تھے، ان کی تجارت وہاں چھوٹی، اور مدینہ میں جب آئے تو انصار صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے تقاضوں پہ لگانا شروع کر دیا، اور انصار صحابہ نے مہاجر صحابہ کی مدد کی، تو اب ان کا کاروبار بھی، ان کی کاشتکاری بھی کیا ہے، ڈھیلی پڑ گئی، اور یہ کاشتکار سے بھی کیا ہے، کاشتکاری سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، نہ ان کے پاس ہے نہ ان کے پاس ہے، اب صرف اور صرف فاقے ہی ہو رہے ہیں، اور کس قدر فاقے ہوئے، اللہ اکبر، اس قدر فاقے ہوئے کہ آپ بارہا سنتے ہیں کہ فجر کی نماز میں صحابہ کرام کی پوری صفیں گر جاتی تھی، بھوک کی وجہ سے پوری صفیں گر جاتی تھی، بے ہوش ہو جاتے تھے، اللہ کے نبی سلام پھیر کے آتے، ایک ایک کے پاس جاتے، اور آپ فرماتے میرے صحابہ اگر تمہیں پتہ چل جائے اس فقر و فاقے پر اللہ کیا دے گا، تم تمنا کرو پوری زندگی فاقے میں ہی گزر جائے، فاقے ہی میں گزر جائے۔ ایک دن بھوکا رہنے میں آدمی نہیں گرتا،
ایک وقت فاقہ کرنے میں نہیں گرتا، جب کئی دن کھانے کو نہ ملے اور جسم میں کھڑے ہونے کی سکت باقی نہ رہے، طاقت باقی نہ رہے، تو پھر آدمی گرا کرتا ہے۔ صحابہ پر یہ حالات آئے ہیں، یہ حالات آئے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود گھرانے کے اندر ام عائشہ کیا کہتی ہیں، رأینا الہلال ثم الہلال ثم الہلال، ہم نے چاند دیکھا، پھر چاند دیکھا، پھر چاند دیکھا، 3 چاند دیکھے ہم نے، لیکن ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا، چولہا نہیں جلا کرتا تھا، صرف کھجور اور پانی پر گزارا تھا، کبھی وہ بھی نہیں ملا کرتا تھا۔ آپ اندازہ لگاؤ، اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک باغ کے پاس سے گزرے، جو ردی کھجوریں ہوتی ہیں جو باغ والے پھینک دیا کرتے ہیں، باہر پڑی ہیں، اللہ کے نبی نے ان کو کھانا شروع کیا۔ حضرت علی کہ اللہ کے نبی آپ ان کو کھا رہے ہیں؟ ہاں علی مجھے بھوک لگی۔ حضرت علی نے کہا مجھ سے نہیں کھائی جاتی، فرمایا علی مجھ سے رہا نہیں جا رہا ہے۔ وہ ردی کھجوریں اللہ کے نبی نے اٹھائی اور ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے۔ آپ اندازہ لگائیے کس قدر بھوک نے تنگ کیا ہوگا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ کے گھرانے پر بھوک ہے، آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ فاقے سے ہیں، بیماری سے ہے، نہ کھانے کو ہے، نہ پہننے کو ہے، اور نہ ہی بیماری کے لیے علاج کے پیسے ہیں۔ یہ تنگ حالی، یہ پریشان حالی، یہ فقر و فاقہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسے برداشت کر رہے ہیں۔ جب آپ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ گئے اپنی بیٹی کی عیادت کے لیے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کھڑی ہوئی، چہرہ پیلا پڑا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے، آپ رو دیے۔ طائف کے پتھر کھا کے نبی نہیں ہوئے تھے، طائف کے پتھر کھا کے نہیں ہوئے تھے، غزوہ احد میں دندان مبارک شہید ہوئے، وہاں اللہ کے نبی نہیں ہوئے۔ بیٹی کو جب اس حال میں دیکھا آپ روئے، لیکن حضرت علی سے یہ نہیں کہا علی تو نے میری چہیتی بیٹی سے نکاح کیا ہے، اتنا بھی نہیں تجھ سے ہوتا کہ ایک وقت کا کھانا کھلا دے، ایک وقت کا کھانا کھلا دے۔ میرے یہ نواسے جنت کے شہزادے ہیں، ان کے لیے بھی کچھ نہیں کرتا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ علی بھی دین کے تقاضوں پر اپنا وقت لگا رہا ہے، علی بھی دین کے لیے اپنے آپ کو کھپا رہا ہے۔ تو حضرت فاطمہ وہ ہے، اللہ کے نبی اگر دعا کرتے، قسم اللہ کی، اللہ کے نبی کی دعا اللہ قبول کرتا۔ آپ دعا کرتے، آسمان سے جنت کے دسترخوان بچھ جاتے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جنت کا دسترخوان آ سکتا ہے، ان کے حواریوں کے لیے اللہ کے نبی اگر دعا کرتے جنت کا دسترخوان آتا، اور حضرت فاطمہ اس میں سے کھاتی، آپ کے نواسے کھاتے، جنت کے لباس آتے، حضرت فاطمہ پہنتی، آپ کے نواسے پہنتے، علی پہنتے، آپ کے داماد۔ لیکن پھر کہنے والے کہتے وہ تو جنت کے کھانے کھلا کے چلے گئے، ہمیں تو نہیں مل رہا، ہم فاقے سے ہیں۔ نبی نے مثال قائم کی ہے، جب میری بیٹی جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، میرے نواسے جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، دین کی خاطر یہ فاتح کر سکتے ہیں اور یہ پینے پڑ سکتے ہیں اور یہ پریشان ہو سکتے ہیں، تو دنیا کا کوئی جوان اور دنیا کی کوئی عورت اور کوئی خاتون اور دنیا کا کوئی شوہر یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب میرے یہاں فاقہ ہو رہا ہے۔ اگر فاقہ ہو رہا ہے کسی کے یہاں، خوش نصیب میں کہوں گا، وہ خوش نصیب ہے جس کے یہاں فاقہ ہو رہا ہے۔ وہ کہہ سکتا ہے نبی کے ساتھ جو ہوا ہے وہ میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ ایک اللہ والے کے یہاں فاقہ ہوا، وہ رونے لگے، اے اللہ میں اس قابل تو نہیں تھا کہ تو یہ نعمت مجھے دیتا، میرا عمل بھی اس قابل نہیں تھا کہ تو مجھے فاقے کی نعمت دیتا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے فاقے کی نعمت دی ہے۔ ہم فاقے سے ڈرتے ہیں، وہ فاقوں کو مانگا کرتے تھے، ہم فاقوں سے ڈرتے ہیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں اسی لیے لکھا ہے کہ جتنا بندہ فاقے سے ڈرتا ہے، اگر اتنا اللہ سے ڈرنے لگے تو ولی بن جائے۔ ہم جتنا فاقوں سے ڈرتے ہیں،
تو صحابہ کرام پر مجاہدے آئے، قربانیاں آئیں اور انہوں نے اپنے آپ کو لگایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی آبیاری اور دین کی سرسبزی اور دین کی شادابی صحابہ کرام کے ذریعے سے کی ہے۔ تو مجاہدوں کے ذریعے سے ایمان بنتا ہے، اور جب ایمان بنتا ہے تو اعمال پر چلنا آسان ہو جایا کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے اوپر اگر مجاہدے آتے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دل گرفتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان مجاہدوں کا خندہ پیشانی سے استقبال کرو۔ اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت ہمارے قدم چوم کر کے رہے گی۔ صحابہ پر کیسے حالات آئے؟ ایک غزوے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ایک صحابی آپ کے اونٹ سے نیچے گرتے ہیں اور انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً دوڑے اور دوڑ کر کے گئے اور ان کے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا پتھر بندھا ہوا ہے پیٹ پہ۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا، میں کسی بدگمانی کی وجہ سے میں پیٹ نہیں دیکھا، میں نے اس لیے دیکھا جیسے یہ گرے انتقال ہوا، جنت کی حوریں ان کے منہ میں لقمہ بنا کے رکھ رہی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا میرے اس پیارے کا انتقال فاقے کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو یہاں تک فاقوں کی نوبت پہنچی۔ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو سب سے بڑے کیا ہیں؟ راوی ہیں احادیث کے صحابہ میں، ان کا حال کیا ہے؟ مسجد نبوی کے دروازے پہ بے ہوش پڑے ہوئے، بھوک کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں ابو ہریرہ کو جنون ہو گیا، فرماتے مجھے جنون نہیں تھا، بھوک نے مجھے پچھاڑ دیا تھا۔ یہ وہ تھے اللہ کے نبی کے پیارے کہ مل گیا تو کھا لیا، نہیں ملا تو کئی وقت کا فاقہ ہو رہا ہے، اسے برداشت کر رہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قربانی پر اٹھایا تھا، اور امت جب تک قربانی پہ نہیں آئے گی، مجاہدے پہ نہیں آئے گی، اس وقت تک میرے بھائیوں امت ان بلاؤں سے، مصیبتوں سے، فتنوں سے نکل نہیں سکتی۔ اپنے آپ کو دین کے لیے پیش کرنا ہوگا، آگے بڑھنا ہوگا، قربانی دینا ہوگی، تب جا کر کے ہم دین کو سرسبز و شاداب دیکھ سکتے ہیں۔ ورنہ دین جیسے آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ دین ہماری زندگیوں سے، امت کی زندگیوں سے نکل رہا ہے اور لوگ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ نہ کرے کہیں اس سے بدتر دور نہ آ جائے۔ ہم اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو قرآن اعلان کر رہا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا تھا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب فرمایا تھا من انصاری الی اللہ، کون میری مدد کرے گا اللہ کے لیے، تو ان حواریوں نے کہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے کہا تھا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی مدد کریں گے۔ آج ہمیں بھی یہ نعرہ لگانا پڑے گا، ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے، اللہ کے دین کے لیے قربانی دیں گے۔ صحابہ مجاہدے سے گزرے، تابعین مجاہدے سے گزرے، تبع تابعین مجاہدے سے گزرے، دیگر ائمہ گزرے، تو ہم بھی اس راستے پر اگر چل رہے ہیں، دین پر چل رہے ہیں، مجاہدے نہ آئیں، پریشانیاں نہ آئیں، یہ تعجب کی بات ہے۔ پریشانیاں آ رہی ہیں، مشکلات آ رہی ہیں، یہ تعجب کی بات نہیں ہے، یہ تو فطرت کے مطابق ہے، دین کی مطابق ہے کہ دین پر نہ چلے گا، حالات تو اس پر آنا ہی ہے۔ آقا کے پاس میں ایک صحابی آ کے کہہ رہے ہیں، آقا مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے۔ آپ نے پوچھا سچ میں کہ جی سچ میں آپ سے محبت ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ پھر تیار ہو جاؤ فقر و فاقے کے لیے تیار ہو جاؤ، جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ فقر و فاقہ جتنا ڈھلان میں پانی تیزی سے دوڑتا ہے، فقر و فاقہ اس سے زیادہ تیزی سے اس کی طرف دوڑے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہوں، دین سے محبت کرنے والے ہوں اور ہمارے اوپر حالات میں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دیکھو کیا حال ہے ان کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بیچ میں تشریف فرمائے، ایک گاؤں کا آدمی آ رہا ہے مسافر، اے اللہ کے نبی میری سواری ختم ہو گئی، مر گئی، مجھے ایک سواری درکار ہے،
آپ نے اعلان کیا کون ہے جو اسے سواری دے؟ ایک صحابی کھڑے، اللہ کے نہیں میں سواری دوں گا۔ پھر وہ کھڑے ہوئے، نووارید کہیں اللہ کے نبی میرے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں، بوسیدہ ہو گئے، ایک جوڑا کپڑا چاہیے۔ آپ نے پھر اعلان کیا کون ہے جو انہیں کپڑے دے؟ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی میں کپڑے دیتا ہوں۔ پھر کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی بھوک لگ رہی ہے، کھانا چاہیے، بھوک لگ رہی کھانا چاہیے۔ آپ نے اعلان کیا کون ہے جسے ایک وقت کھانا کھلائے؟ اب کوئی نہیں کھڑا ہوتا۔ پھر اعلان کیا کوئی نہیں کھڑا ہوا، پھر اعلان کیا کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ کیوں نہیں کھڑا ہو رہے؟ کیوں صحابہ کھڑے نہیں ہو رہے؟ مورخین لکھتے ہیں اس لیے کہ اس وقت جتنے صحابہ تھے ان سب کے گھروں میں فاقہ تھا، کوئی ایسا تھا ہی نہیں جس کے گھر میں کھانا ہو۔ اگر نبی کے مہمان کو لے کر کے جائے گا تو کھلائے گا کہاں سے؟ اس لیے نہیں کھڑے ہو رہے ہیں۔ جب کوئی نہ کھڑا ہوا تو حضرت سلمان فارسی کھڑے ہو گئے، جن کا نہ کوئی گھر تھا نہ در تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم ہمارے گھر والے ہو، تم ہمارے گھر والے۔ آپ نے اپنے گھر والوں میں انہیں شامل کر لیا تھا۔ سلمان فارسی کھڑے ہوئے، اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا چل میں ایسی جگہ تجھے لے کے چلتا ہوں جہاں سے خالی نہیں آئے، اس دروازے پہ لے کے چلتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نووارید مہمان کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ لے کے گئے، دستک دی، کون؟ سلمان، کیوں آئے ہو؟ ایک وقت کا کھانا درکار ہے، تمہارے ابا کا مہمان ہے، ایک وقت کا کھانا دے دو۔ اندر سے آواز آئی یہاں بھی کئی وقت کا فاقہ ہے، حسن حسین کو کھلانے کے لیے بھی کچھ نہیں، علی کو کھلانے کے لیے بھی کچھ نہیں، ہم مہمان کو کہاں سے کھلائیں؟ حضرت سلمان فارسی بوجھل قدموں سے لوٹنے لگے، اتنے میں انہوں نے کسی کو بھیج کے بلوایا۔ جب حضرت سلمان آ گئے تو حضرت فاطمہ نے اپنے سر کی جو چادر تھی وہ اتاری، حضرت سلمان فارسی کو دی کہ جاؤ اسے یہودی کے پاس، شمعون یہودی کے پاس لے جاؤ، گروی رکھ دینا، اس کے بدلے میں جو لے آنا، میں جو کو پیس کر ابا کے مہمان کو کھلاؤں گی۔ میرے دروازے سے ابا کا مہمان خالی لوٹ کر جائے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ اپنی سر کی چادر دی، حضرت سلمان فارسی شمعون یہودی کے پاس لے کر گئے اور کہا یہ لو چادر، اس کے بدلے میں تم جو دے دو۔ یہ کیسی چادر ہے؟ کس کی چادر ہے؟ کہ جی نبی کی بیٹی فاطمہ کی چادر ہے۔ یہ کیوں رکھ رہے ہو؟ کہ جی یہ مہمان ہیں، ان کو کھانا کھلانا ہے اور ان کے گھر میں کھلانے کے لیے کچھ ہے نہیں، صحابہ بیٹھے تھے ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، نبی کی بیٹی نے چادر دی ہے، یہ گروی رکھ کر کے تم جو دے دو۔ وہ یہودی اندر گیا، جو لے کے آ رہا، جو تول رہا اور رو رہا، جو تول رہا اور رو رہا۔ حضرت سلمان فارسی نے پوچھا بھائی روتا کیوں ہے، روتا کیوں ہے؟ کہنے لگا رو رہا ہوں اپنی بدنصیبی پہ، بدنصیبی پہ۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے نبی کے گھرانے پہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ان کے گھرانے میں کھانا نہیں ہوگا، مہمان آئے گا اس کے لیے بھی نہیں ہوگا، مہمان نبی کی بیٹی کے گھر جائے گا، نبی کی بیٹی کے پاس بھی نہیں ہوگا، تو نبی کی بیٹی اپنی چادر دے گی اور وہ چادر یہودی کے پاس آئے گی اور یہودی اس کے بدلے میں جو دے گا۔ وہ بدبخت یہودی مجھ کو ہی ہونا تھا، مجھ کو ہی ہونا تھا۔ کہا تورات نے تصدیق کر دی، مجھے بھی لے کے چلو نبی کی خدمت میں، اب کوئی چارہ نہیں ہے، اب کوئی چارہ نہیں ہے، مجھے بھی لے کے چلو، میں بھی نبی کی خدمت میں جا کر کے اسلام قبول کرتا ہوں۔ یہ حالات آئے ہیں، یہ حالات آئے ہیں صحابہ کرام پر کہ پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور ایک کے گھر میں بھی کھانے کو نہیں، ایک کے گھر میں بھی کھانے کو نہیں۔ یہ حالات آئے صحابہ کرام پر غزوہ خندق کا موقع، اور صحابہ کرام پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے، سخت سردی میں، سردی سے بچنے کے لیے کپڑا نہیں اور کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، بھوک میں اور زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے، صحابہ کرام ٹھٹر رہے ہیں، جاڑا لگ رہا ہے، پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے، آقا کی خدمت میں آ گئے، آقا کی خدمت میں آ گئے۔ آقا کیا کریں، بھوک نے پریشان کیا، کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے ہم نے پتھر باندھ لیا ہے، انتظام کر دیجئے۔ آپ نے خود کپڑا اٹھایا کہ دیکھو تم تو ایک پتھر باندھے ہوئے ہو، یہاں دو پتھر، یہاں دو پتھر بندھے ہوئے ہیں۔
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے تو حضرت جابر نے پھر دعوت کی اللہ کے نبی کی. جابر نے دعوت کی. حضرت جابر نے بیوی سے جا کے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتھر پیٹ پہ باندھے ہوئے ہیں, آپ کا چہرہ پیلا پڑ رہا ہے, کچھ ہے کھانے کے لیے؟ کہ بکری کا بچہ ہے, بکری کا بچہ ہے, تھوڑے سے جو کا آٹا ہے. فرمایا ٹھیک ہے میں اللہ کے نبی کی دعوت کر کے آتا ہوں. بیوی نے کہا اللہ کے نبی 2-4 صحابہ اور چپکے سے کہنا, اس سے زیادہ ہے نہیں. حضرت جابر گئے, اللہ کے نبی سے کہا آپ کی دعوت 2-4 آپ کے خاص صحابہ ان کو لے کے چلیں. اللہ کے نبی نے سنا, صحابہ میں اعلان کر دیا بھائی جابر کے ہاں دعوت ہے, جابر کے ہاں دعوت ہے. اور آپ نے فرمایا حضرت جابر سے کہ دیکھو جب تک میں آؤں نہیں اس وقت تک ہنڈیا اتارنا نہیں اور روٹی پکانا نہیں, آٹا گوندھ کے رکھ لینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے, آپ علیہ السلام پہنچے, ہنڈیا میں دم کیا, آٹے پہ دم کیا اور فرمایا اب پکاؤ. اپنے ہاتھ سے آپ نے نکالنا شروع کیا. صحابہ تھوڑے تھوڑے آ رہے کھا کے جا رہے, تھوڑے تھوڑے آ رہے کھا کے جا رہے. تقریباً 1400 صحابہ کرام کھا کر کے چلے گئے. بکری کا بچہ اور تھوڑے سے جو کی روٹی سب کھا گئے, اور کھانا جو کا تو باقی, آٹا جو کا تو باقی, سالن جو کا تو باقی, سارا کا سارا باقی ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کھایا, دوسروں کو بٹوایا بھی. اور جب سب کھا چکے تو ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد, ایک کتاب میں لکھا ہوا اللہ کے نبی نے وہ ساری ہڈیاں جمع کی اور جمع کر کے دم کی. وہ دوبارہ بکری بن کے, بکری کا بچہ بن کے کھڑا ہو گیا. آپ نے فرمایا جابر لے, یہ اپنی بکری کا بچہ ہم نے اللہ کے خزانے سے کھایا ہے, ہم نے اللہ کے خزانے سے کھایا ہے. جب قربانی دی تو پھر اللہ کی مدد آئی. قربانی دیں گے تو اللہ کی مدد دیکھیں گے. ہم یہ چاہتے ہیں قربانی دینا نہ پڑے اور اللہ کی مدد آنکھوں سے دیکھ لیں. پہلے مدد دیکھیں گے پھر کام کریں گے. یہ الٹی ترتیب ہے, یہ الٹی ترتیب ہے. پہلے ہمیں محنت کرنا پڑے گی, بعد میں اللہ کی مدد ہم دیکھیں گے. پہلے اپنے آپ کو جھونکنا پڑے گا, لگانا پڑے گا اور اپنے آپ کو قربان کرنا پڑے گا, اور اپنی تمام تر سہولتوں کو اور تمام تر راحتوں کو ٹچ کرنا پڑے گا. اس کے بعد اللہ اپنی مدد کے فیصلے کرے گا. پھر اپنی آنکھوں سے ہم مدد دیکھیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے ذریعے سے ہزاروں لوگوں کو ہدایت پر لائے گا, ہدایت پر لائے گا. دیکھو یاد رکھو, ہدایت پر لانے کے لیے ضروری نہیں ہے کوئی آدمی بہت بڑا پڑھا لکھا ہو, یہ ضروری نہیں. اللہ جس سے چاہے کام لے لے, جس کو چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کھڑا کر دے, اس سے کام لے لے. ہاں عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جو اللہ کے دین کے سچے خادم ہوتے ہیں, پڑھے لکھے ہوتے ہیں, لیکن اللہ ایسوں سے بھی کام لیتا ہے جو کچھ پڑھے لکھے نہیں ہوتے لیکن اندر درد ہوتا ہے, کڑھن ہوتی ہے, تڑپ ہوتی ہے, اللہ ان سے بھی کام لے لیتا ہے. موضوع میراثی کی تشکیل کی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. موضوع میراثی وہ ہے, میراثی گانے بجانے والے کو کہتے ہیں. مولانا نے تشکیل کی تو کہنے لگا حضرت میں بڈھا ہو گیا 70 سال کا, میری تشکیل کریں گے, مجھے تو کرنا نہیں آتا, میں کیا کروں گا جا کے. حضرت نے فرمایا یہی تو میں چاہتا ہوں, تو اللہ کے راستے میں نکل اور جا کر کے ہر گلی کوچے میں, ہر شہر گاؤں میں, ہر جگہ پہ جا کے یہی اعلان کر میرا نام موضوع میراثی, میری عمر 70 سال کی, مجھے کلمہ نہیں آتا. مسلمانوں تم ایسا نہ کرنا, مسلمانوں تم ایسا نہ کرنا. بات سمجھ میں آ گئی. موضوع میراثی نکلا, جس گاؤں جاتا, شہر جاتا, دیہات جاتا, گلی کوچے میں جاتا, جس محلے میں جاتا, یہی آواز لگاتا میرا نام موضوع میراثی, میری عمر 70 سال کی, مجھے کلمہ نہیں آتا. مسلمانوں تم ایسا نہ کرنا. 14,000 لوگوں کو اللہ نے توبہ کی توفیق دی. اس بندے کے ذریعے جس کو کلمہ بھی نہیں آتا تھا, اس بندے کے ذریعے اللہ نے ہدایت دی ہے. آپ تو پڑھے لکھے ہو, جانکار ہو, دین کو جانتے ہو, آپ اگر لگو گے, اللہ کے راستے میں نکلو گے اور قربانی دو گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے ذریعے سے ہو سکتا ہے لاکھوں کو ہدایت دے, لاکھوں کو ہدایت دے. تو اس لیے ہمیں عزم کرنا پڑے گا, ارادہ کرنا پڑے گا. بہت سستی ہو گئی, بہت کاہلی ہو گئی, بہت ہم نے دنیا کے اندر مزے کر لیے, اب تھوڑی سی
اللہ کے دین کے لیے قربانی دو اور اپنے گرم بستروں کو چھوڑو، اپنے گھروں کو چھوڑو، اللہ کے راستے میں نکلو. پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آنکھوں سے، ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کی مدد دیکھیں گے. تو اس لیے عزم کرو، ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہمیں بھی اللہ کے دین کے لیے قربانی دینا ہے. دو گے بھائی انشاءاللہ؟ اللہ کے دین کے لیے قربانی دو گے؟ تو جب تک دیکھو تشکیل نہ ہو جائے، کوئی ساتھی اٹھے نہیں، اور اگر کوئی اٹھے تو اس کے پیر پکڑ لینا. ہمارا کام تشکیل جب پوری ہوگی تب ختم ہوگا. اب تک ہم بول رہے ہیں، اب آپ کے بولنے کی باری ہے. اب اپنے عزائم اور ارادوں کا اظہار کرو. سب سے پہلے 5 مہینے کے لیے، جن کے 4 مہینے لگ گئے، وہ 5 مہینے کے لیے کھڑے ہو کر کے ارادے کریں کہ انشاءاللہ ہم 5 مہینے اللہ کے راستے میں نکلیں. اور ماشاءاللہ بتا رہے ہیں دوسرے سال کی بھی ایک جماعت تیار ہے. 1 سال علماء کا لگ گیا ہے، وہ دوسرے سال کے لیے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ جب علماء دوسرے سال کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو تو 4 مہینے میں بہرحال حق بنتا ہے آپ پر کہ 4 مہینے کے لیے نکلیں. اور جن کے 4 مہینے لگ گئے ہیں وہ 5 مہینے کے لیے اپنے ناموں کا اظہار کریں. بولو بھائی بولو، اب ارادے کرو، عزم کرو اور اپنے ناموں کا اظہار کرو. جلدی جلدی بول دو. جو حضرات تشکیل کے اندر ہیں وہ تشکیلوں کے اعتبار سے کھڑے ہو جائیں. اس ساتھی کو جہاں لگایا ہے لکھنے کے اعتبار سے، تشکیل کے اعتبار سے کھڑے ہو جائیں.